السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. معزز سامعین کرام، ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں اور پردے میں رہنے والی اسلامی خاتون ماؤں اور بہنوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے روبرو گفتگو چل رہی تھی کہ ہم اور آپ اگر کسی سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا شرط کیا ہے؟ محبت ہے، ان کی عداوت ہے، ان کی فرما برداری ہے اور ان کی عزت ہے. کئی جمعہ سے اسی سلسلے پر باتیں چل رہی تھی، جس کی وجہ سے یہ محرم الحرام کے مہینے میں محرم کے متعلق کچھ باتیں بیچ میں بتایا گیا تھا. پوری طریقے پر بتانا بھی نہیں ہوا وقت کی قلت کی وجہ سے. سوچا تھا کہ اس جمعہ جو ہے محرم کے متعلق کچھ باتیں عرض کر دوں، لیکن
یہاں آپ حضرات کے روبرو آنے کے بعد ہمارا کچھ ارادہ ہی بدل گیا۔ وہ یہ ہے کہ آج ہم اور آپ جو جس مہینے میں گزر رہے ہیں، آج کے 3 دن کے بعد ایک قومی تہوار آنے والی ہے جو اس وطن عزیز میں جتنے بھی مذہب کے لوگ ہیں، تمام کے تمام مذہب کے لوگ اس دن خوشیاں منا رہے ہیں۔ وہ کوئی دوسرا دن نہیں ہے، وہ ہماری اور آپ کے بیچ جو دن آنے والا ہے وہ 15 اگست ہے، وہ 15 اگست ہے، جس دن ہندوستان کو آزاد کیا گیا تھا۔ ہندوستان کس طریقے پر آزاد ہوا ہے، اسی کے متعلق میں ضروری سمجھا، کیونکہ آج حالات ہی ایسی ہے، بڑا ہی نازک حالات ہے، کیونکہ پڑوسی ممالک میں اور ہمارے خاص طور پر اس بھارت میں دوسرے قوم کے لوگ وہ اپنے ذہن سازی بنا کے رکھا ہے۔ اسی طریقے پر خصوصی طور پر ہمارے مسلمان لوگ بھی جو کم ہمت لوگ ہیں، وہ بھی اپنے ڈر کی وجہ سے کئی حکومت غلط فیصلہ کر رہی ہے، ایک طرفہ فیصلہ کر رہی ہے۔ اسی طریقے پر ہم مسلمانوں کے پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جس اعتبار سے ہم مسلمان بڑے ہی کم ہمت ہو لے ہیں، بڑے ہی کمزور ہو گئے ہیں۔ اپنے ذہن کے اعتبار سے ہم یہ سوچ لیے ہیں کہ اب جو ہے ہمارے ہندوستان میں کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں اس دھرتی سے، ہمیں اس ہندوستان سے، ہمیں اس بھارت سے نکلنا پڑے گا، اس بھارت میں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے ہم مسلمانوں کے ذہنوں میں، بعض مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات آئی ہوئی ہے، اور دوسرے قوم کے مذہب کے لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات ہے کہ آج حکومت جو ہے ہمیں ایسا غلام بنا دیے ہیں کہ ان کے ہی مطابق ہماری زندگی گزرنی چاہیے۔ اگر ہم ان کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اس بھارت سے نکال دیا جائے گا۔ ارے میرے بھائیوں، ذرا سنتے چلیے، یہ RSS کے لوگ، یہ بجرنگ دل کے لوگ، شیو سینا جیسے لوگ جو ہیں مسلمانوں کے اوپر یہ کیچڑ اچھال رہے ہیں، یہ زہر افشانی کیا جا رہا ہے کہ ہندوستان کو جب آزاد کیا گیا تھا تو ہندوستان کی دھرتی میں صرف ہندو ہی جو ہے اس کا مقابلہ کیا تھا، ہندو ہی نے جو ہے اس بھارت کو آزاد کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ بھارت جو ہے، یہ ہند جو ہے، یہ ہند راشٹر ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں آج کی حکومت سے کہ ارے حکومت والے کان کھول کر کے سن لو، آج صرف تمہاری حکومت آئی ہے، تمہارے سے کتنے حکومت والے چلے گئے ہیں، کتنے بڑے بڑے عہدے والے چلے گئے ہیں، لیکن آج تک جو ہے ہندوستان کے اوپر کوئی انگلی اٹھا نہ سکا۔ آج تک ہندوستان میں انگلی اٹھانے والا تو
بہت آئے ہیں، لیکن تمام کے تمام نیست و نابود ہو کر کے چلے گئے، تمام کے تمام برباد ہو کر کے چلے گئے ہیں۔ اس ہندوستان کو اگر کوئی انگلی اٹھانے والا آئے گا، آج بھی اگر کوئی انگلی اٹھانے والا ہوگا، تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک دن ایسا آئے گا وہ بھی اس دنیا سے، اس دھرتی سے، اس ہندوستان سے باہر ہو جائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ انگریز جب ہندوستان میں آیا تو انگریز کس اعتبار سے آیا؟ وہ جانتا تھا کہ ہندوستان جو ہے، ہندوستان اتنا اچھا ملک ہے، ہندوستان اتنا اچھا ملک ہے کہ سب سے پوری دنیا میں، تمام دنیا میں جو ہے سب سے اچھا ہندوستان ہے، سب سے اچھا ہندوستان ہے اور سب سے بڑا ہندوستان ہے۔ چین کے بعد ہندوستان کا نمبر آتا ہے، سب سے پہلا جو ہے چین ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہندوستان ہے۔ ہمارے یہ بھارت اتنا اچھا بھارت ہے، ان کی مٹی اتنی اچھی ہے کہ یہ مٹی جو ہے سونا اگلتی ہے، یہ ہندوستان کی مٹی سونا اگلنے والی ہے، جس کے خاطر انگریز لوگ جو سفید بدن والے ہیں، وائٹ بدن والے ہیں، وہ اس ہندوستان کو نمونے کے طور پر دیکھنے کے واسطے آئے، معائنہ کرنے کے لیے آئے۔ مہاراشٹر کی سرزمین میں اور اسی طریقے پر گجرات کی سرزمین میں کشتی چلانے والے ملاح، وہ ظالم لوگ جو ہیں، جب ان دھرتیوں میں آئے اور نمونے کے طور پر دیکھ کر کے آئے، جب ہندوستان کو دیکھا، ارے یہ ہندوستان تو اتنا اچھا زمین ہے کہ اس زمین میں ایک ایسی چیزیں پیدا ہونے والی ہے جس چیز کو پوری دنیا قبول کرنے والی ہے، پورا دنیا پسند کرتی ہے۔ ہندوستان کی ساری چیزیں، ہندوستان کی مٹی کو دنیا پسند کرتی ہے، ہندوستان کے کپڑے پسند کرتی ہے، ہندوستان کی ساری چیزیں دوسرے ممالک میں بھی پسند کرتے ہیں۔ یہ ہماری دھرتی اتنی اچھی دھرتی ہے، اتنی اچھا ہندوستان ہے، پورے ملک میں سب سے اچھا ملک ہندوستان ہے، جس کے خاطر یہ انگریز آ کر کے جو ہے اس ہندوستان کو قبضہ کرنے کی کوششیں کی، ناپاک قبضہ کرنے کی کوششیں کی، اور مسلمانوں کے جو مدارس ہے، ان مدارسوں کو ایک کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا۔ وہ کیا؟ یہ مدارسوں میں جو ہے دہشت گردی کا اڈا قرار دیا۔ چنانچہ وہ انگریز آنے کے بعد سب سے پہلے جو ساحل میں آتے ہیں، آنے کے بعد وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس ہندوستان میں ہم کیسے قیام کریں گے۔ اس ہندوستان میں انگریز آ کر کے سب سے پہلے ایک کمپنی کھولا جس کا نام ایسٹ انڈیا ہے۔ ایسٹ انڈیا کے نام سے ایک کمپنی کھولا گیا جو کہ کالیکٹ میں ایک ایسی زمین تھی جہاں پہ لوگ کوڑا کرکٹ ڈالا کرتے تھے، گندگیاں پھینکا کرتے تھے۔ ایسی جگہ میں آنے کے بعد انگریز جو ہے وہاں کے لوگوں سے کہا گیا کہ یہ زمین جو ہے ہمیں کرائے کے طور پر دیا جائے۔ چنانچہ وہاں کے لوگوں کو کیا معلوم ہے کہ یہاں پہ لوگ کیا کرنے کے واسطے آیا ہے۔ وہاں کے لوگ انہوں نے جو ہے ان کو وہ زمین جو ہے کرائے پر دے دیا گیا، 20,000 یا کچھ اتنا رقم سے جو ہے ان کو کرائے پر دیا گیا، اور انہوں نے ایسٹ انڈیا نام سے ایک کمپنی کھولا گیا۔ اس کمپنی میں اتنا ان کو نفع ہوا، وہ کامیاب ہوتا
گیا اور انڈیا کی چیزیں باہر کے دیش میں لے کے جانے لگا، باہر کی چیزیں انڈیا میں لانے لگا، اور وہاں کے لوگ یہ سوچنے لگا کہ چلو آج ہماری انڈیا جو ہے بڑا ہی اچھا ہونے والا ہے کہ باہر کی چیزیں بھی یہاں پر آ کر کے فروخت ہوگا اور یہاں کی چیزیں ہمارے باہر ملک میں جا کر کے فروخت ہونے والا ہے۔ وہ یہ سوچتے رہے، لیکن انگریز چوری سے چپکے سے کیا کرنے لگا، یہ سوچنے لگا کہ اب تو ہم جو ہے کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں، اس کمپنی میں، اس تجارت میں ہماری کامیابی ہو رہی ہے، ہم کیوں نہ ان کے سیاست میں جو ہے حصہ لیں، ہم ان کی سیاست میں حصہ لیں گے تو یہ جو ہندوستان ہے یہ ہمارے قبضے میں بھی آ جائے گا۔ اس اعتبار سے انگریز کیا کرنے لگا، چوری سے چپکے سے بڑے بڑے صندوق میں وہاں کے تاجروں کو اور وہاں کے بڑے بڑے لوگوں کو، وائٹ بدن والے لوگوں کو جو ہے وہاں سے اس صندوق میں ڈال کر کے چوری سے چپکے سے اس ہندوستان میں لے کر کے آتے، اور اس ہندوستان میں لانے کے بعد ہندوستان میں آ کر کے سیاست میں حصہ لینے لگا، یہاں تک کہ بنگال میں وہ تجارت کھولنے لگا، بنگال میں بھی تجارت کر دیا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے جو ہے یہ سوچنے لگا کہ یہ ہندوستان ہمارے قبضے میں کیسا آ جائے، یہ ہندوستان ہمارے حصے میں کیسے آ جائے، جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت پریشان حال ہیں۔ اب یہ لوگ سوچنے لگا اب کیا کیا جائے، چنانچہ انہوں نے بڑے بڑے مالداروں کو بلایا اور بلانے کے بعد کچھ لوگوں کو رشوت دینے لگا۔ بنگال کے نواب سراج الدین جو سراج الدولہ ہیں، ایک بنگال کے بہت بڑے دولت مند تھے اور ان کی حکومت چلتی تھی، ان کے ساتھ مقابلہ کے لیے یہ انگریز کھڑا ہو گیا، اور انگریز کھڑا ہونے کے بعد مقابلہ کیسا کیا جائے، تو انگریز سوچنے لگا کہ یہاں کے لوگوں کو رشوت دیا جائے، چنانچہ یہاں ہندوستان میں ہم جتنے بھی رشوت خور ہیں، جس طریقے پر ہم آپس میں محبت رکھتے ہیں، اسی طریقے پر ہم جو ہے ایک دوسرے کی رشوت لینے بھی آگے ہیں۔ چنانچہ وہ انگریز جو ہے ایک دوسرے کو رشوت دینے لگا اور کہنے لگا کہ دیکھو میں جو بھی کہوں گا اس کو ماننا پڑے گا۔ یہ سوچتے ہوئے تمام کے تمام لوگوں کو رشوت دینے لگا، اور یہ نواب سراج الدولہ ان کے جو وزیر تھے میر جعفر، ان کو بھی رشوت دینے لگا، اور ان کو کہا گیا کہ دیکھو میں تجھے خرید رہا ہوں کہ یہ نواب سراج الدولہ کو قتل کیا جائے گا، تم اس کے بارے میں کچھ بھی آواز نہیں نکالے گا۔ چنانچہ میر جعفر کو جیسے ہی خریدا گیا، اس کے بعد نواب سراج الدولہ کو فوراً جو ہے اسی وقت شہید کر دیا گیا۔ اب یہ کہنے لگا کہ چلو ہندوستان کی ایک ساحل تو ختم ہو گیا ہے، ہندوستان کی ایک ہمارے اوپر قبضہ ہونے کے لیے ایک راستہ تو مٹ گیا ہے، اب ہندوستان کو آزاد کون کرا سکتا ہے ہم سے؟ اس کے بعد ان کے ذہن میں بات آئی، کیونکہ انگریز جو ہیں ہندوستان کے دوسرا شیر خدا جو مشہور و معروف ہے، جو کہ میسور کے رہنے والے ہیں، جس کا نام ہم اور آپ سلطان ٹیپو کے نام سے جانتے ہیں، وہ اتنا بڑا شیر خدا ہے
کیونکہ 4 جنگ اس سے پہلے لڑی گئی ہیں، لیکن کبھی بھی جو ہے وہ ظالم، وہ ضابط جو ہے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پایا ہے۔ ان کی جنگ میں تمام کے تمام جنگ میں ناکام اور نامراد ہو کر کے یہاں سے واپس ہو گئے ہیں۔ چنانچہ وہاں سے آتے ہیں، جس طریقے پر نواب سراج الدولہ کو مارا گیا، اسی طریقے پر ان کے پاس آ کر کے بھی وہی سازشیں کرنے لگا، لوگوں کو رشوت دینے لگا۔ حضرت مولانا ٹیپو سلطان ٹیپو، ان کے وزیر جو ہیں، ان کے وزیر کو بھی یہاں پر آ کر کے خریدا گیا، جس کا نام میر صادق ہے، ان کو بھی خرید لیا گیا۔ جیسے ہی خریدا گیا، خریدنے کے بعد یہ انگریز ان کے محل میں چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا گیا، اور میر صادق ایسی صورت میں، ایسی حالات میں دیکھا کہ چاروں طرف سے جو ہے یہ انگریز گھیر لیا ہے۔ اب میر صادق ان کا وزیر دیکھ رہا ہے، تماشا دیکھ رہا ہے، اور ادھر سلطان ٹیپو اندر جو ہے یہ ارادہ کر رہے ہیں کہ اب جو ہے یہاں پہ مجمع بہت زیادہ ہے، یہاں اگر ہم مقابلہ کریں گے تو ہمیں جو ہے مار دیا جائے گا، لہذا ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے، بازار کی طرف چلے جانا چاہیے۔ جیسے ہی وہاں سے بازار کی طرف جانے کا ارادہ کیا اور میر صادق نے ان کی آواز سنی، تو میر صادق فوراً سمجھنے لگا کہ ابھی اگر یہ یہاں سے نکل جائے گا تو میری خیریت نہیں ہے، مجھے ختم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ میر صادق نے کیا کیا، جس دروازے سے سلطان ٹیپو نکل کر کے بازار کی طرف جانے والے تھے، اس دروازے کو بند کر دیا، اور بند کر کے کہنے لگا میں امت لے کر کے آتا ہوں، میں مدد لے کر کے آتا ہوں، یہ کہہ کر کے دروازے کو بند کر کے جو ہے وہ روانہ ہو گیا۔ ایک اللہ کا بندہ جو ہے فوراً کھڑے ہوا، کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگا کہ اے میر صادق، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ میرے شہر کے ساتھ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ یہ تم تالا کیوں بند کر کے جا رہے ہو؟ یہ گیٹ کیوں بند کر کے جا رہے ہو؟ یہ سننا تھا کہ وہ کانپنے لگا، وہ ہانپنے لگا۔ اس اللہ کے ولی کے پاس ایک تلوار تھی، اس تلوار کو لے کر کے اس طریقے پر وار کیا، فوراً ان کو 2 ٹکڑا کر دیا گیا۔ آخر کار سلطان ٹیپو اندر ہے، وہ باہر کیسے نکل سکتا ہے؟ لہذا حملہ ہوا، سلطان ٹیپو سے لڑائی شروع ہو گئی۔ ظالموں نے گولی ماری تو سب سے پہلے ان کے گھوڑے کے اوپر جا کر کے ان کے گھوڑے میں نشانہ ہوا، وہ گھوڑا جو ہے لوٹتا ہوا گر گیا۔ اس کے بعد سلطان ٹیپو اپنی تلوار سے لڑنا شروع کر دیا، لڑتے لڑتے کافی لوگوں کو جو ہے قتل کر کے نارے جہنم شہید کر دیا، نارے جہنم میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد آخر کہاں تک لڑ سکتے تھے اکیلے آدمی؟ ان کو ایک بدن میں کسی حصے میں گولی لگا، اس کے باوجود بھی لڑتے جو ہے آگے بڑھتے چلے گئے، اور ایک گولی جو ہے ان کے بدن میں کسی حصے میں لگا، اس کے باوجود بھی لڑنا نہیں چھوڑے، آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ ایک ایسا گولی آ کر کے جو ہے سر میں آ کر کے لگا، جس کی وجہ سے وہ کمزور ہو کر کے فوراً نیچے گر گیا، اور لڑنے کی ہمت نہ ہوئی، لڑنے کی طاقت نہیں ہوئی۔ فوراً ایک ان کے خادم تھا جو ابھی نو مسلم تھے، وہ کہنے
امیر ٹیپو سلطان، آپ یوں کیوں نہیں کہہ دیتے، یوں کیوں نہیں کہہ دیتے، آپ ان کے حوالے کیوں نہیں آ جاتے، آپ ان کی گرفتار میں کیوں نہیں آ جاتے؟ اگر آپ ان کے گرفتار میں آ جائیں گے تو کہیں آپ کے اوپر رحم کھا کر کے یہ آپ کو جیل میں نہ بند کر دے، آپ کو جیل میں بند کر کے آپ کی زندگی جو ہے بچا لے۔ ٹیپو سلطان نے کہا، ارے بات یہ نہیں ہے، اب میری بات سنو، ایک شیر کی ایک دن کی زندگی 100 سال کی گیدڑ کی زندگی سے بہتر ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اللہ کے ولی اس دنیا سے جا بجا ہو گئے، اس دنیا سے شہید ہو گئے۔ فوراً اس دنیا سے شہید ہونے کے بعد سب سے پہلے ان کی لاش پر کھڑے ہو کر کے انگریز کے کمانڈر جن کا نام جنرل ہارس ہے، ان کے لاش میں کھڑے ہو کر کے ایک اعلان کرنے لگا کہ آج کے بعد جو ہے یہ ہندوستان ہمارا ہے، یہ ہندوستان ہمارا ہے، یہ ہندوستان ہمارا ہے۔ مگر وہ سوچا تھا کہ آج کے بعد جو ہے ہندوستان کے اوپر کوئی ہمت نہیں کر سکتا، ہمارے سے لڑنے کی طاقت کسی کو بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ذرا سنتے جائیے، یہ 2 حصے کو تو تم ختم کر دیے، اب کوئی لڑنے والا نہیں ہے۔ ایسے وقت میں کوئی بھی آواز نکالنے والا نہیں ہے، جو بھی آواز نکالے گا فوراً ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس اعتبار سے اللہ کے ایک ولی ہے جو کہ دلی کے سرزمین میں ابھی قائم ہے، اب بھی وہاں پہ ان کی قبر موجود ہے، جس کا نام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جو ان کو ابھی بھی جو ہے وہ ان کو اسی وقت جو ہے یہ خبر حاصل ہو گئی تھی کہ ہندوستان کسی غیر کے قبضے میں جا رہی ہے، یہ ہندوستان کوئی غیر قبضہ کرنے والے ہیں، لہذا ان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ انہیں کے خاندان میں سے، انہیں کی نسل میں سے جس کا نام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہے، جو کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے فرزند ہے، انہوں نے فوراً ایک آواز لگائی اور تمام کے تمام ہندوستان کے رہنے والے مسلمانوں سے ایک آواز لگائی کہ اے مسلمانوں، اے ہندوستان کے رہنے والوں، کان کھول کر کے سن لو، ابھی بھی کہاں سو رہے ہو، ابھی کس غفلت میں سو رہے ہو، ذرا اب بھی سونے کا وقت نہیں ہے، ابھی سونے کے وقت نہیں ہے، ابھی جاگنے کا وقت ہے۔ یہ ہندوستان کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، یہ ہندوستان غیر کے قبضے میں جانے والا ہے، ذرا اٹھو اور اپنی آنکھیں کھولو اور ہندوستان کے لیے جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ جہاد کے لیے اب تیار ہو جاؤ۔ یہ فتویٰ دینا تھا کہ پورے ہندوستان میں کوہرام مچ گیا، آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیل گئی۔ یہ اعلان کرنا تھا، یہ فتویٰ دینا تھا کہ ظالموں کی جو ہے ذہن میں پستگی آ گئی۔ میرے بھائیو دوستو، علماء کرام نے اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے کتنے قربانیاں دی ہیں۔ فرماتے ہیں اس ہندوستان کے جس زمین کو اٹھاؤ گے، جس زمین کو کھودو گے، جس اینٹ کو کھودو گے، جس اینٹ کو نکالو گے، نکالنے کے بعد دیکھو گے تو اس دھرتی میں جو ہے ہماری بڑوں کے خون سے سینچا گیا ہے، ہماری بڑوں کے خون نکلے گا۔ آج ہم اپنے ذہنوں میں جو ہے اس چیز کو بھلا بیٹھے ہیں، اس چیز کو بھلا بیٹھے ہیں کہ ہماری اس دھرتی کو کس نے آزاد کیا ہے۔ انہوں نے جو ہے اپنے بڑوں کو یاد رکھا ہے، انہوں نے اپنے بڑوں کو یاد رکھا ہے کہ فلاں نے جو ہے یہ کام کر دیا ہے۔ انہوں نے ایسے یاد رکھا ہے کہ اپنے بچوں کو وہ نام رکھ دیا گیا ہے، اپنے محل کا وہ نام رکھ دیا گیا ہے، اپنی کالجوں کا، اپنی اسکولوں کا وہ نام رکھ دیا گیا ہے تاکہ ان کا نام یاد رہے۔
لیکن ہم اور آپ جو ہیں اس چیزوں سے جو ہیں دور ہٹے ہوئے ہیں. ہم کسی کا اپنا نام، اپنا باپ دادے کا نام اپنے بچوں کا رکھنا پسند نہیں کرتے ہیں. اپنے گھر کا نام، اپنی منزل کا نام رکھنا پسند نہیں کرتے ہیں. اپنے کالجوں، اپنے اسکولوں کا نام رکھنا پسند نہیں کرتے ہیں. کہاں سے ہمارے اوپر ظلم نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا؟ میرے بھائیو دوستو، یہ ہندوستان آزاد ہوا ہے علماء کرام کے خون کی جگر سے جو ہے سینچا گیا ہے. یہ ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے ایک ایک دن میں 80 علماء کرام کو پھانسی میں لٹکایا جاتا تھا، جو کہ تمام کے تمام مسلمانوں کے علماء کرام اس کے لیے خون بہانے کے لیے تیار ہے. جب تمام راستہ بند ہو گیا، تمام راستہ بند ہونے کے بعد حضرت مولانا اشرف علی تھانوی تھانہ بھون میں ایک جلسہ قائم کیا گیا، جہاں پر علماء کرام کو بلایا گیا، جس میں علماء کرام 900 کی تعداد بتاتے ہیں. علماء بتاتے ہیں کہ اس میں 900 کی تعداد علماء کی ہے اور 10,000 کی تعداد جو ہے اس مسلمانوں کی ہے. یہاں پر اعلان کیا گیا کہ اب جو ہے ہمیں انگریز سے لڑنا ہے، ہندوستان کو بچانا ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کو بچانا ہے، اسلام کو بچانا ہے. ہمیں ان سے لڑنا ہے، ان سے جہاد کرنا ہے. ان میں سے ایک آدمی کھڑے ہو کر کے کہنے لگا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، ہماری تعداد بہت کم ہے، ہم کیسے ان سے لڑ سکتے ہیں؟ فوراً حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کہنے لگا کہ ارے کیا تم بدر سے بھی کم تعداد رکھتے ہو؟ بدر کی لڑائی میں کتنے ساتھی تھے؟ کیا اس سے بھی تمہارے کم ساتھی ہیں؟ ذرا ہمت تو کرو. یہ کہنا تھا کہ تمام کے تمام ساتھیوں کو جوش آیا، جوش و خروش آیا اور فوراً جو ہے اس دھرتی میں وہاں سے نکلے اور میدان کارزار میں پہنچے. میدان کارزار میں پہنچنے کے بعد لڑائی شروع ہو گئی. یہاں تک کہ دارالعلوم دیوبند کے جتنے علماء کرام تھے تمام کے تمام جو ہیں اپنے سر پہ کفن باندھ کر کے اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے نکل پڑے. تب جا کر کے آج ہندوستان ہمارے پاس آیا ہوا ہے. آج ہندوستان ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم حاصل نہیں کر پاتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں کوئی علماء کرام کوئی ایک بھی بات نہیں سناتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے. میرے بھائی دوستو، غیر اسکولوں میں کالجوں میں جا کر کے دیکھیے کہ کالجوں میں جا کر کے دیکھیے انہوں نے جو ہے اپنے مذہب کے لوگوں کو کس طریقے پر یاد کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے مسلمانوں کے نوجوانوں کو بھی علم یہی ہے کہ آج یہ ہندوستان جو آزاد ہوا ہے یہ غیر کے اعتبار سے آزاد ہوا ہے. حالانکہ غیر کی یہ ہمت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ وہ تو مستقد ہے، وہ تو ڈرنے والے ہیں. جب تک علماء کرام اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے اگر ساتھ نہیں دیا ہوتا تو یہ ہندوستان آج آزاد نہ ہوتا. میرے بھائی دوستو، آج ہمارے اوپر یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، جس کی خاطر جو ہے آج میں آپ کے سامنے ان چند بات رکھا تاکہ آپ کو بھی اس ہندوستان سے محبت برقرار رکھنے کی کوشش کرے اور اس ہندوستان سے محبت کو بڑھائے. ہمیں اور آپ کو محبت بڑھانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جو ساتھی سنتیں نہیں پڑھے ہیں سنتوں سے فارغ ہو جائیں.